اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت سے ذہنوں میں یہ بنیادی سوال جنم لیتا ہے کہ علامات مثلا ظہور امام مہدی، فتنہ دجال اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ نزول کا تذکرہ قرآن شریف میں کیوں نہیں؟ اس انتہائی اہم سوال پہ تفصیلاً گفتگو کروں گا، لیکن ذرا اس نقطے سے متعلق قرآن کریم کی اس آیت پہ غور فرمائیے۔ اور ہم نے اسے یعنی ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کو اس زمین پر نجات دی جس میں ہم نے اہل عالم کے لیے برکتیں رکھی تھی۔ آخر اس آیت میں کس زمین کا تذکرہ ہے، کہاں اشارہ ہے؟ پھر وہ آیت مبارکہ جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پہ جانے کے بعد جب ان کی قوم نے بچڑے کی پرستی شروع کر دی تو ارشاد باری تعالیٰ ہوا، اور یاد کرو جب ان سے کہا گیا کہ اس بستی میں رہو اور اس میں جو چاہو کھاؤ اور کہو بخش دے اور عاجزی کے ساتھ اس میں داخل ہو، ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے اور اچھا عمل کرنے والوں کو زیادہ اجر دیں گے۔ یہاں کس بستی کا ذکر ہے؟ کس وادی، شہر یا سرزمین یا کسی گاؤں کی طرف اشارہ ہے؟ اور پھر جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کا ذکر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہواؤں کو سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا اور وہ اس کے حکم کے مطابق چلا کرتی تھیں اس سرزمین میں جہاں ہم نے برکت رکھی اور ہم تمام چیزوں کا علم رکھتے ہیں۔ یہ کس سرزمین، کہاں کا ذکر ہے؟ ایک بار اور پھر قرب قیامت کی ایک علامت یوں بیان ہوتی ہے کہ جس بستی کے لوگوں کو ہم نے ہلاک کر دیا تھا ان پر حرام کر دیا گیا کہ وہ وہاں جا سکیں، حتیٰ کہ یاجوج و ماجوج کھل جائیں اور وہ تمام بلندیوں سے اترتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یاجوج و ماجوج کا قصہ اور ان سے منسلک مختلف نظریات پہ تو آگے چل کے بات کروں گا، لیکن وہ جو نقطہ میں زیر بحث لا رہا تھا کہ یہاں پھر ایک بستی کا ذکر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جس کا نام بیان نہیں ہو رہا۔ ذہن میں رہے کہ قرآن شریف میں مکہ کا ذکر بکہ کے نام سے ہے اور مدینہ کا ذکر یثرب کے عنوان سے ہے، تو یہ انتہائی عجیب سا لگتا ہے کہ قرآن میں بار بار کسی ایک ایسی بستی کا ذکر ہو رہا ہے جس کی طرف اشارہ ہے، جس کی اہمیت ہے، لیکن اس کا نام سامنے نہیں لایا جاتا۔ لیکن پھر سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ ایک واضح اشارہ کہ وہ بستی، وہ سرزمین کون سی ہے۔ ذرا اس آیت پہ غور فرمائیے۔ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رات مسجد الحرام سے مسجد الاقصی تک، جس کے گرد و نواح کو ہم نے برکت دی تاکہ اسے اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں۔ بے شک اللہ سب سننے اور دیکھنے والا ہے۔ اور پھر احادیث مبارکہ ہمیں اس سرزمین یا بستی کا پتہ دیتے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ جب قریش نے میری بات کا یقین کیا تو اللہ نے یروشلم کو میری آنکھوں کے سامنے کر دیا اور میں نے اس کی تفصیل دیکھ کر بیان کی۔ ان واضح اشاروں کے باوجود ایک عجب پراسرار سا معاملہ کہ یروشلم کا نام قرآن شریف میں نہیں ہے، جبکہ کئی اہم ترین تاریخی واقعات جن کا ذکر اور قیامت سے متعلق اہم ترین پیش گوئیاں اسی شہر کے بارے میں۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے بعد یروشلم واحد شہر ہے جہاں اللہ کے کسی نبی کی تعمیر کردہ مسجد موجود ہے، یعنی مسجد اقصی۔ کے نزدیک چونکہ آخر الزماں تک ایک اہم کردار یروشلم کو ادا کر رہے ہیں، غالباً اسی لیے اسے اللہ تعالیٰ نے ایک مقدس بادل سے ڈھانپے رکھا۔ اور اس شہر کے بارے میں آپ کو بہت زیادہ تفصیل اسلامی لٹریچر میں نہیں ملتی، لیکن اب غالباً وہ وقت، وہ زمانہ آ گیا ہے کہ تمام بادل خود بخود تیزی سے ہٹ رہے ہیں اور وہ واقعات یروشلم میں ظہور پذیر ہونے جا رہے ہیں جو پھر تمام دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیں گے۔ موجودہ دنیا کو سمجھنے کے لیے یروشلم کو جاننا لازم ہے اور عصر حاضر یا مستقبل کی صورت گری ناممکن ہے اگر آپ دنیا کی اس کلید یعنی یروشلم کو اچھی طرح نہ جانیں، کیونکہ یہ شہر جو کہ مسلمانوں، عیسائیوں اور یہودیوں تینوں کے لیے عام ترین ہے، اس لیے یہ تاریخ کے اختتام اور وقت کے خاتمے کی طرف ایک انتہائی اہم کردار ادا کرے گا۔ یہ متضاد دعووں کا مرکز ہے۔ یہودیوں کو یقین ہے کہ یہ بستی ان کے مسیحا کی آمد کا مرکز ہے، جس کے بعد ان کے سنہرے دور کا آغاز ہوگا اور وہ وہیں سے ساری دنیا پر راج کریں گے۔ یہ عقیدہ عیسائیوں سے بالکل مختلف ہے، جن کا ایمان ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے تو یروشلم ہی وہ جگہ ہوگی جہاں سے وہ عیسائیوں کے تمام عقائد بشمول تثلیث اور صلیب کی تصدیق کریں گے۔
جبکہ مسلمانوں کا ایمان ہے کہ یروشلم کا مقدر تحریر ہے کہ وہ اسلام کے دین حق کو سچا ثابت کر کے عیسائیت اور یہودیت کی تکذیب کرے گا، کیونکہ تینوں ہی دعوے دار حضرت ابراہیم علیہ السلام سے وابستہ یا دین ابراہیم سے ہونے کے باوجود شدید ترین اختلافات بھی رکھتے ہیں، چنانچہ سچا صرف کوئی ایک ہی ہوگا۔ یروشلم کا ذکر نام کے ساتھ تو قرآن شریف میں کہیں نہیں، لیکن یہ آیت قرب قیامت کی نشانیوں کے تناظر میں جہاں اللہ تعالیٰ یروشلم کی قسمت کا اعلان یوں فرماتے ہیں، جب آخری دور آئے گا تو یہودی ارض مقدس میں لائے جائیں گے جہاں سے انہیں نکالا گیا تھا۔ یہ وعدہ یہ تو پورا ہو چکا، یعنی یہودی پھر ارض مقدس قائم کر کے وہاں آباد ہو چکے، تو پھر اب کیا ہونا باقی ہے؟ یروشلم دنیا کے ترین شہروں میں سے ہے جو اپنی 4000 سالہ تاریخ میں کم سے کم 2 مرتبہ مکمل طور پہ برباد ہوا۔ تاریخ اس پہ 52 حملے اور 44 بار مختلف قوموں کا قبضہ بیان کرتی ہے۔ یہ تل ابیب اور بحر روم یا بحر ابیض جسے میڈیٹرینین سی بھی کہتے ہیں، اس سے کچھ 60 کلومیٹر مشرق میں، جبکہ بحر مردار یا ڈیڈ سی سے 33 کلومیٹر کے فاصلے پر جبل یہودا کے پہاڑوں میں گرا ہے۔ یہودیوں کے لیے یہ گزرے 3000 سالوں سے، عیسائیوں کے لیے 2000 اور مسلمانوں کے لیے 1400 سال سے مقدس اور اہم ترین 8 لاکھ آبادی کے ساتھ یہاں 64% یہودی، 32% مسلمان اور صرف 2% عیسائی رہتے ہیں۔ یہودیوں کے لیے یہاں 1204 عبادت خانے، عیسائیوں کے تقریباً 160 گرجا گھر اور مسلمانوں کی 73 مساجد اس شہر میں قائم ہیں۔ توریت میں تو نہیں، لیکن انجیل میں ہیکل سلیمانی کا ذکر 632 بار ہوا ہے، جس پہ تفصیلاً کچھ دیر بعد۔ لیکن اس کی مغربی دیوار یعنی ہیکل سلیمانی کی مغربی دیوار آج یہودیوں کے لیے کرۂ ارض کا مقدس ترین مقام ہے۔ قرآن ہیکل سلیمانی کا ذکر بطور مسجد کرتا ہے، اور 17 طویل مہینوں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی تھی کہ یہودیوں کو یہ پیغام دے سکیں کہ اس خدا نے جس نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تھا انہیں بھی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا نبی بنا کے بھیجا، اور پھر قرآن نازل کرنے والا بھی وہی خدا ہے جس نے توریت بھیجی تھی۔ آخر الزماں یعنی وقت کے خاتمے سے پہلے اس جگہ اس مقام پہ کیا ہوگا؟ ایک وقفہ، اور وقفے کے بعد دوبارہ گفتگو میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ یروشلم کی اہمیت سمجھنے کے لیے ذرا پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں چلتے ہیں تاکہ ماضی کے جھروکوں سے کچھ حال اور کچھ مستقبل کو جان سکیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء یا نبیوں کا باپ، ان کے بعد آنے والے تمام نبی انہی کی نسل سے تھے، اور تبھی ہم ان پر اور ان کے بعد آنے والے تمام انبیاء یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آل ابراہیم علیہ السلام پہ درود بھیجنا اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان تقریباً 3000 سال کا فاصلہ بیان ہوتا ہے۔ نمرود کی آگ سے محفوظ ہو جانے کے بعد ابراہیم علیہ السلام عراق سے اپنے بھتیجے لوط علیہ السلام کے ساتھ اللہ کے حکم سے ارض مقدس کی طرف ہجرت کرتے ہیں، اور پھر اس بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہوا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر ہم نے تمہاری طرف وہی بھیجی کہ تم ملت ابراہیمی کی پیروی کرو جو خالص خدا کی طرف جھکنے والا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے تمام دنیا میں زمین کا ٹکڑا منتخب کر کے اسے ارض مقدس قرار دے دی اور طے کر لیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہی دین وہاں رہے گا، تو یقیناً وقت کے خاتمے سے پہلے دیگر مذاہب وہاں موجود نہیں ہوں گے تاکہ سچائی ارض مقدس کا نصیب ہو، اور یہ یروشلم کی تقدیر میں لکھا جا چکا ہے کہ وہ سچ کی تصدیق کرے گا۔ آج یروشلم کے در و دیوار کو دیکھ کے بہت سے ماہرین آثار قدیمہ شہر کے کھنڈرات میں دفن وہ عمارتیں تلاش کرتے ہیں جو بارہا اجڑنے کے باعث نظروں سے اجڑ ہو چکی ہیں، لیکن وہاں جانے والا ہر شخص ان کا تصور ضرور کرتا ہے۔ پہلی بار یہ شہر حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں تعمیر ہوا۔ اس کا نام مبارکہ قرآن میں 16 بار آیا ہے، اور جو کہ پہلے پیغمبر ہیں حضرت داؤد علیہ السلام، جنہیں بنی اسرائیل کی بادشاہت بھی عطا ہوئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے علاوہ وہ واحد پیغمبر بھی ہیں جنہیں قرآن خلیفہ کے نام سے پکارتا ہے۔ انہیں بادشاہت عطا ہونے سے 1000 سال قبل مسیح کے زمانے میں بنی اسرائیل سے فلسطین کے اکثر علاقے چھینے جا چکے تھے۔ حضرت سموئیل علیہ السلام تب حکمران تھے، لیکن بہت بوڑھے ہو چکے تھے، تو بنی اسرائیل نے دشمنوں کے مقابلے میں کسی بادشاہ کی دعا کی اللہ سے کہ ان کی مدد کرے۔ سموئیل علیہ السلام نے حکم الہی کے مطابق 30 سالہ طالوت کو ان پہ بادشاہ مقرر کر دیا۔ طالوت کو بہت سے علماء پیغمبر تصور نہیں کرتے، اور بائبل میں اسے ثابت کہا گیا۔ طالوت کی بادشاہی کی نشانی کے طور پہ فرشتوں کے ذریعے وہ تابوت سکینہ بنی اسرائیل کو واپس مل گیا، جس کے بارے میں
قرآن شریف میں ارشاد والی تعالیٰ ہے وہ خدا کی طرف سے بادشاہ ہونے کی ایک علامت ہے۔ قصص الانبیاء کے مطابق اس صندوق میں توریت کا اصل نسخہ، پتھر کی 2 تختیاں جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ سینا پہ دی گئی تھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا عصا اور پیرہن، اور ایک برتن میں من و سلوہ محفوظ، تاکہ آنے والی نسلیں اللہ تعالیٰ کے اس احسان کو یاد رکھیں جو ان پر صحرا میں بھٹکنے کے دوران فرمایا گیا تھا۔ داؤد علیہ السلام نے ایک کم سن نوجوان کے طور پہ طالوت کے لشکر میں تب شمولیت اختیار کی جب دشمن فلسطینیوں کا پہلوان جالوت اسرائیلیوں کو مقابلے کی دعوت دے رہا تھا، اور کسی میں ہمت نہیں تھی تمام اسرائیلی لشکر میں کہ وہ اس کا سامنا کر سکے۔ اس موقع پہ حضرت داؤد علیہ السلام اس کے سامنے اترے اور اسے قتل کر دیا۔ اس بے مثال جرأت کے مظاہرے نے داؤد علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی آنکھوں کا تارا بنا دیا، اور طالوت نے اپنی بیٹی حضرت داؤد علیہ السلام سے بیاہ کیا۔ پھر وہ کچھ عرصے بعد اسرائیلیوں کے حکمراں ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو نبوت سے بھی سرفراز فرمایا، اور پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے یروشلم شہر کی بنیاد رکھی اور وہاں ایک عظیم الشان محل کی تعمیر شروع کی جہاں تابوت سکینہ کو محفوظ کیا جا سکے۔ لیکن اسرائیلیات کے مطابق حضرت داؤد علیہ السلام کو بتا دیا گیا تھا کہ محل ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام کے دور میں ہی مکمل ہو سکتا ہے۔ چنانچہ تعمیر تو جاری رہی، اور تکمیل چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ہوئی، اس لیے اسے ہیکل سلیمانی یا کنگ سولومنز ٹیمپل یا فرسٹ ٹیمپل بھی کہتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے بنی اسرائیل پہ 40 سال حکومت کی، اور پھر ان کے صاحبزادے حضرت سلیمان علیہ السلام نے، جن کی حکمرانی کا ایک منفرد امتیاز یہ تھا کہ حیوانات بھی ان کے تابع تھے، اور جن کا ذکر قرآن شریف میں 17 مقامات پہ، اور جن کی سلطنت کے بارے میں قرآن کی یہ آیات کہ اے میرے پروردگار مجھے بخش دے اور مجھے ایسی حکمرانی عطا کر جو میرے بعد کسی کو بھی میسر نہ ہو، بے شک تو بہت عطا کرنے والا ہے۔ اسرائیلی روایات کے مطابق ہیکل سلیمانی کی تعمیر کو 7 سال لگے۔ ان کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ ہیکل سلیمانی 410 سال تک اپنی جگہ پہ موجود رہا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل آپس میں لڑ گئے، اور نتیجتاً 2 ریاستیں شمالی فلسطین میں سلطنت اسرائیل اور جنوبی فلسطین میں سلطنت یہود قائم ہو گئی۔ دونوں سلطنتوں میں شدید خونریزی کا آغاز ہوا، اور پھر 7ویں صدی قبل مسیح میں حاشری فاتحین نے سلطنت اسرائیل کا خاتمہ کر دیا، اور کچھ ہی سال بعد یعنی 587 قبل مسیح میں بابل کے بادشاہ بخت نصر نے سلطنت یہود کی بھی انسین کر دی اور ہیکل سلیمانی کو اس طرح پہ بند خاک کیا کہ اس کی ایک دیوار تک اپنی جگہ نہ کھڑی تھی، اور تابوت سکینہ ایسا غائب ہوا کہ آج تک نہ مل سکا، اور یہودیوں کو وہاں سے باہر نکال دیا گیا۔ 70 سال کے بعد ایرانی بادشاہ سائرس اعظم نے یروشلم کو دوبارہ تعمیر کر کے یہودیوں کو واپس آنے کی اجازت دی، جنہوں نے پھر ہیکل سلیمانی کی تعمیر شروع کی۔ ہیرود بادشاہ نے، جو کہ تاریخ میں انتہائی ظالم حکمراں کے طور پر یاد کیا جاتا ہے، اس نے کئی یہودی مذہبی پیشواؤں کے علاوہ خود اپنے خاندان کو بھی مار ڈالا تھا۔ اس نے یہودیوں کو خوش کرنے کے لیے اور اپنی حمایت حاصل کرنے کے لیے دوبارہ ہیکل سلیمانی کو شاندار انداز میں بنایا، اور یہودی مورخین کے مطابق ہیکل سلیمانی کی دوسری تعمیر تھی، لیکن یہ بھی صرف 430 سال تک قائم رہ سکی، اور اس دوران بھی وہ تابوت سکینہ جو بخت نصر کی تباہی کے دوران لاپتہ ہو گیا تھا، وہ اس تمام عرصے بھی یہاں واپس نہ لایا جا سکا۔ یہ معبود بھی 70 عیسوی میں رومن حکمران ٹائٹس کے ہاتھوں یروشلم کی تباہی کے ساتھ ہی پھر تباہ ہوا، جب یہودیوں نے رومنز کے خلاف بغاوت کی ناکام کوشش کی۔ بیان ہوتا ہے کہ تقریباً 1.5 لاکھ یہودی اس دوران قتل ہو گئے، اور ہزاروں کو پکڑ کے ایمفی تھیٹرز میں جنگلی جانوروں کے سامنے رومنز نے ڈال دیا، اور کوئی یہودی یہ بتانے کے لیے بھی زندہ نہ بچا کہ ہیکل سلیمانی کہاں گیا۔ اکثر یہودی ماہرین آثار قدیمہ متفق ہیں کہ یہ موجودہ دیواری دریا حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہیکل کی دیوار ہی نہیں بلکہ یہ دوسری بار جو ہیکل تعمیر ہوا اس ہیکل کے آثار ہیں جنہیں بعد میں رومنز نے برباد کر دیا، لیکن وہ تابوت سکینہ آج تک نہ مل سکا جو پہلے ہیکل کی تباہی کے وقت غائب ہوا۔ کچھ یہودیوں کا خیال ہے کہ وہ اردن کے جبل نیبو کے غاروں میں کہیں گم ہے، جس کا ذکر انجیل میں بھی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تدفین بھی کہیں انہی پہاڑوں پہ ہوئی تھی۔ کچھ مورخین کے نزدیک تابوت سکینہ ایتھوپیا کے ایک چرچ میں، اور ایسے ہی متضاد دعوے برطانیہ، روم اور فرانس کے مختلف حصوں کے بارے میں ہوتے ہیں۔ دوسرے ہیکل کی مکمل تباہی کے بعد جب وہاں عیسائی حکمراں ہیکل کی حکومت قائم تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عرب میں ولادت ہوئی۔
इस दौरान वो यहूदी जो यरूशलेम की तबाही के बाद जगह जगह अपनी बस्तियां आबाद करके कबाइल की शक्ल इख्तियार कर चुके थे, अक्सर वो अरब में मकामी बदुओं और कुरैश से अपने उन रिश्तों का जिक्र करते रहते जो कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलादों के दरमियान था। यहां यह तस्करा लाजिम के यहूदी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत सारा की नस्ल, जबकि कुरैश हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत हाजरा की औलाद। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत हाजरा के पहले बेटे थे, जिन्हें हुक्म इलाही के मुताबिक इब्राहिम अलैहिस्सलाम सरजमीन मक्का उनकी वालिदा हाजरा के साथ छोड़ा। वहीं जमजम का चश्मा जारी हुआ, वहीं हुक्म इलाही के तहत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह दुम्बा ज़िबा हुआ और वहीं बनु जहम आबाद हुआ जहां हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की शादी हुई। हाफिज इब्न हजर के मुताबिक काबा की पहली बुनियाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम के हाथों रखी गई थी, मगर फिर वो बेनिशा हो गया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने हुक्म इलाही से वही जगह खोद कर वहां साबिक तामीर की बुनियादों पर बैतुल्लाह की तामीर नौ की। अरब मुअर्रिखीन के मुताबिक हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम और उनकी वालिदा हजरत हाजरा दोनों बैतुल्लाह के करीबी मदफून हैं। इस्माइल अलैहिस्सलाम के 12 साहबजादे थे जो सब के सब अरब के मुख्तलिफ कबाइल के सरदार बने, जबकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दूसरे साहबजादे यानी हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम जो कि हजरत सारा से थे, वो इस्माइल अलैहिस्सलाम से 15 साल छोटे और तब पैदा हुए जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्र 100 वर्ष थी। इंग्लिश में उन्हें आइजक कहा जाता है और उनकी कब्र भी जबरान के गार में अपने वालिद इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ ही बयान होती है। इसहाक अलैहिस्सलाम के दोनों बेटों यानी ईसो और याकूब अलैहिस्सलाम के दरमियान ताल्लुकात मिसाली नहीं थे, इसलिए चंद रवायात के मुताबिक ईसो अपने ताया यानी इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास मक्का चले गए, जबकि याकूब अलैहिस्सलाम जिनका इब्रानी में नाम इजराइल है, उनकी नस्ल से बनी इजराइल में ही बहुत से अंबिया मसलन यूसुफ अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, याह्या अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम समेत बहुत से दीगर ये तमाम पैगंबर बनी इसराइल से ही थे। बनी इसराइल यानी याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद। याकूब अलैहिस्सलाम की कब्र नबल शहर के नजदीक बयां होती है, जहां एक पहाड़ के बारे में यहूदियों का ईमान है कि उस पे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इसहाक अलैहिस्सलाम को ज़िबह करने के लिए पेश किया था। ये दिलचस्प बात है कि जिस तरह मुसलमानों का ईमान है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साहबजादे इस्माइल अलैहिस्सलाम ज़बीहुल्लाह हैं जिन्हें इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कुर्बानी के लिए पेश किया था, यहूदी ये अकीदा इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दूसरे साहबजादे इसहाक अलैहिस्सलाम के लिए रखते हैं। बल्कि नाउज़ुबिल्लाह यहूदियों ने तो अपनी किताब तौरात में यहां तक दाखिल कर लिया है कि हजरत हाजरा इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीवी नहीं कनीज थी, नाउज़ुबिल्लाह। और ऐसा यहूदियों ने सिर्फ किसी एक पैगंबर के साथ नहीं किया, वो किसी को सूली तक ले गए, किसी का सर कलम कर दिया। और जब हजारों साल बाद वो अर्ज़ मुक़द्दस से निकाले जा चुके थे, हेरोद बादशाह का तामीर करदा ताबूत सकीना के बगैर वाला हैकल भी मिस्मार हो चुका था, तो यही वो वक्त है जब हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु यरूशलेम में दाखिल होते हैं। एक और वक्त के बाद दोबारा खुशामदीद। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फातिह यरूशलेम की हैसियत से जब शहर में दाखिल होते हैं तो मामूल के मुताबिक शहर में कहीं कोई खुरेजी नहीं होती और ना ही कोई मजहबी मकाम नजर आतिश किया जाता है। 4000 सहाबा आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लश्कर में थे। उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ईसाई उलमा से पूछा कि तुम्हारा मकाम हयात नौ किस तरफ है। वहां पहुंचकर खलीफा ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की मौत और हयात नौ के नजरिए के मुताबिक तामीर की गई आलीशान इमारत देख के शदीद गम और गुस्से का इजहार किया, क्योंकि इस्लाम ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की सलीब पर मौत को गलत करार दिया है। खलीफा उसी मकाम पे खड़े थे कि नमाज का वक्त हो गया। उनसे दरख्वास्त की गई कि वहीं नमाज कर लें, लेकिन आपने फरमाया कि अगर मैंने यहां आज नमाज पढ़ ली तो फिर मुसलमान गिरजे पे कब्जा कर लेंगे और उसी बुनियाद पे उसे मस्जिद बना देंगे कि यहां खलीफा ने नमाज पढ़ी। फिर आपने फरमा जारी किया कि यहां कोई मस्जिद तामीर नहीं होगी। फिर हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वहां पहुंचे जहां कभी यहूदियों का हैकल सुलेमानी था और ये देखकर हैरान रह गए कि ईसाई वहां कूड़ा करकट फेंका करते थे। उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दोनों हाथों से कूड़े का ढेर अपनी झोली में उठाया और शहर की दीवारों से बाहर फेंकने लगे, जिसपे दीगर सहाबाए किराम ने भी उनकी तकलीफ की। खलीफा ने इल्म इज़राइलियात के एक माहिर को तलब किया और उसके सामने कुरान शरीफ की 17वीं और 18वीं सूरतें तिलावत फरमाई, जिनमें हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और हैकल सुलेमानी के वाक़यात थे। फिर उन्होंने यहूदी उलमा से पूछा कि वो उस बेहतरीन मकाम का चुनाव करें जहां मुसलमान नमाज अदा कर सकें। यहूदियों ने शुमाल की जानिब एक पहाड़ की तरफ इशारा किया, लेकिन उनकी तजवीज खलीफा ने दलील के साथ मुस्तरद कर दी कि अगर मुसलमानों ने वहां नमाज पढ़ी तो मक्का के साथ साथ उनका रुख यहूदियों के मुकद्दस मकामात की तरफ भी हो जाएगा। और फिर उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हेरोद बादशाह की शाही बालकनी की जगह का इंतखाब करते हुए वहां सादा लकड़ी से एक इमारत तामीर की ताकि रुख सिर्फ काबा की तरफ रहे। यह मस्जिद अक्सा है। पहली अजान के लिए हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से दरख्वास्त की गई, जो कि अपने आका मौला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद से अजान देना छोड़ चुके थे, लेकिन हजरत उमर फारूक के इसरार और सहाबा किराम की दरख्वास्त पर वहां पहली अजान बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और फिर सब ने खलीफा के पीछे नमाज पढ़ी।
تاریخ بیان کرتی ہے کہ سادہ سی ابتدا کے کچھ 50 سال بعد یروشلم میں عظیم الشان اسلامی طرز تعمیر کا آغاز ہوا، تو یہ شہر بیت المقدس یا القدس کہلائے جانے لگا، اور پھر 72 ہجری میں خلیفہ عبد المالک بن مروان نے اس مقام پر جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب معراج کو براق پہ سوار ہو کے آسمانوں پہ تشریف لے گئے تھے، ایک ہشت پہلو عمارت کی بنیاد رکھی جسے مکمل ہونے میں 4 سال لگے، اور جسے قبۃ الصغریٰ یا ڈوم اور راک کہتے ہیں۔ یہ عمارت اور گنبد جس جگہ تعمیر ہے اس کے بارے میں کئی روایات ہیں، جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ طوفان نے نوح علیہ السلام کے بعد ان کی کشتی اسی مقام پہ آ کے رک گئی تھی۔ یہ بھی بیان ہوتا ہے کہ روز قیامت حضرت اسرافیل علیہ السلام اسی چٹان پہ کھڑے ہو کے سور پھونکیں گے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہیں حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں یہودی اپنی قربانیاں لا کے رکھتے تھے، اور آسمان سے آنے والی آگ کا ایک شعلہ جب اس قربانی کو جلاتا تو یہ قربانی کی قبولیت کی علامت تصور ہے۔ مسجد کے تمام دروازوں پر سونے چاندی کی تختیاں لگی ہیں، اور 4 مینار، 3 مغرب کی جانب اور ایک ان کے بالکل سامنے۔ مسجد اقصیٰ اس گنبد والی مسجد سے کچھ فاصلے پہ اسی حرم کے جنوبی حصے میں تعمیر ہے۔ یہ وضاحت اس لیے ضروری کہ بہت سے حضرات اس سنہری گنبد والی مسجد یعنی قبۃ الصغریٰ کو ہی مسجد اقصیٰ سمجھتے ہیں، اس لیے وضاحت لازم ہے۔ مسجد اقصیٰ روئے زمین پہ کعبہ کے 40 سال بعد یعنی حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں تعمیر ہونے والی دوسری مسجد ہے، اور اس کی پرانی عمارت کی باقیات کی ایک دیوار یعنی اس جگہ کی ایک دیوار پر مسلمان بھی مان رکھتے ہیں، اسی دیوار کو جس دیوار کو یہودی اپنی مقدس ترین عبادت گاہ یعنی دیوار ذریعہ بھی کہتے ہیں، اور ہیکل سلیمانی کی بربادی اور اپنی گمشدہ عظمت کی یاد میں وہاں روتے رہتے ہیں۔ یہ بیان بھی ضروری ہے کہ مسجد کا لفظ اکثر مورخین صرف مسجد اقصیٰ کی عمارت کے لیے استعمال نہیں کرتے بلکہ اس تمام رقبے کے لیے کرتے ہیں جہاں حرم شریف کی حدود میں دیگر تعمیرات بھی موجود ہیں، بشمول تمام مینار، گنبد، دالان اور قبۃ الصغریٰ۔ قبۃ الصغریٰ کو انگریزوں نے مسجد عمر کا نام دے دیا تھا، حالانکہ یہ وہ جگہ نہیں بلکہ مسجد کے صحن میں جس مقدس چٹان کے لیے تعمیر ہونے والا سب سے بڑا گنبد ہمیں نظر آتا ہے، نماز حضرت عمر فاروق نے وہاں ادا کی تھی۔ یہ تذکرہ بھی عام ہے کہ فلسطین میں قبلہ جنوب کی جانب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین ابراہیمی کے احیا کے لیے خانہ کعبہ کے نزدیک شروع کے دور میں مقام ابراہیم پہ اس طرح نماز ادا فرماتے کہ بیت المقدس بھی سامنے آتا۔ ہجرت کے 2 سال بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس کی جانب ہی رخ کر کے نماز ادا فرماتے، لیکن پھر ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ سے باہر مسجد بنی سلمہ میں بیت المقدس کی جانب رخ کر کے نماز ادا فرماتے تھے، اور ابھی 2 رکعت نماز ادا فرمائی تھی کہ وہی نازل ہوئی، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا رخ مسجد الحرام کی طرف پھیر دو اور جہاں بھی ہو اسی طرف رخ پھیرو۔ چنانچہ باقی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے ادا کی، اور اسی بنیاد پہ تحویل کعبہ کے واقعے کے بعد مسجد بنو سلمہ کا نام مسجد القبلتین ہو گیا، یعنی 2 قبلوں والی مسجد۔ گفتگو کے آغاز میں نے بات کی تھی کہ قرآن میں یروشلم کا نام لے کے ذکر نہیں، لیکن آخر الزمان کی ایک علامت اس طرح بیان ہوتی ہے، اور اس یعنی موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہم نے بنی اسرائیل سے کہا کہ اس سرزمین میں سلامتی سے رہو، اس شرط کے ساتھ کہ تم راہ راست پہ قائم اور اللہ کے فرما بردار بن کے رہو گے۔ پھر جب آخرت کا وقت قریب آئے گا تو ہم دنیا کی دیگر قوموں میں سے نکال کر تمہیں یہاں لے آئیں گے۔ قرآن شریف کی اس آیت پہ ذرا غور فرمائیے کہ ہم تمہیں دنیا کی دیگر قوموں سے نکال کر وہاں لے آئیں گے، اور پھر ذرا موجودہ ملک اسرائیل کو دیکھیے جہاں دنیا بھر کے ملکوں بشمول مسلم ممالک، یورپ، ہر جگہ سے لوگ وہاں جمع ہو چکے ہیں، کئی یورپی ممالک سے بھی لوگ وہاں پہنچے ہیں، اور بڑی تعداد میں یہ ہجرت۔ تو کیا اس پیش بینی پر ہمارا دل اللہ کی عظمت کا مزید قائم نہیں ہو جاتا؟ 1981 میں ہالی ووڈ کے معروف اداکار ہیریسن فورڈ ہدایت کار اسٹیون اسپلبرگ کی فلم ریڈرز آف دی لاسٹ آرک میں انڈیانا جونز کے اس کردار میں ہمارے سامنے آئے تھے جو ان جرمن نازیوں کے خلاف لڑتا ہے جو تابوت سکینہ کو ہٹلر تک لے جانا چاہتا ہے۔ Army which carries the ark before it is invincible. The ark, it is their Adonis. It is desired above all treasures on earth by those who are good. Trust me. اس فلم کی شاندار کامیابی کے بعد 3 مزید فلمیں انڈیانا جونز اینڈ دی ٹیمپل آف ڈوم، انڈیانا جونز اینڈ دی لاسٹ کروسیڈ اور پھر انڈیانا جونز اینڈ دی کنگڈم آف کرسٹل اسکل، ان تمام فلموں کی دنیا بھر میں پذیرائی اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ موضوع نہ صرف مسلمانوں بلکہ ہم سے کہیں زیادہ یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے اہمیت رکھتا ہے۔ You don't believe me? You will, Dr. Jones. یہودی مسجد اقصیٰ کی شہادت اور اس مقام پہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے لیے مکمل طور پہ تیار ہے، لیکن تعمیر کا آغاز کرنے کے لیے انہیں خدا کی طرف سے ایک اشارے کا انتظار ہے۔ وہ اشارہ ایک سرخ گائے کی شکل میں ہوگا جسے وہ ذبح کر کے جلائیں گے، اور اس کی راکھ سے اسرائیل کے عوام کو پاک کیا جائے گا، جس کے بعد یہودیوں کو یقین ہے کہ ہیکل سلیمانی میں کوئی بھی ناپاک داخل نہیں ہو سکے گا۔
اسرائیلیات کے مطابق اس گائے کو پیدائش کے 3 سال بعد ہیکل کی تطہیر کے لیے لایا جائے گا۔ آثار قدیمہ کی تلاش کے نام پہ اس وقت مسجد اقصی اور قبۃ الصغریٰ دونوں کے نیچے وسیع و عریض سرنگیں کھودی جا چکی ہیں، اور یہ کام کئی دہائیوں سے انتہائی منظم انداز میں جاری ہے، اور نتیجتاً دونوں مقدس عمارتیں اس وقت کھوکھلی بنیادوں پر کھڑی ہیں۔ اس طرح کے معمولی سی ارتعاش یا زلزلہ انہیں زمین بوس کر سکتا ہے۔ اسرائیلی حکومت کا کہنا ہے کہ سرنگیں کھودے جانے کا مقصد ہیکل سلیمانی کی باقیات کی تلاش ہے، یعنی مسجد اقصی کی شان ہے۔ آج کی نشست کا اختتام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعا پہ انتہائی غور کی درخواست کے ساتھ کر رہا ہوں، جس کا انتہائی گفتگو جاری رہے گی، کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یا اللہ ہمارے شام پہ رحم فرما اور ہمارے یمن پہ رحم فرما۔ لوگوں نے پوچھا اور ہمارے نجد پر؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا کہ یا اللہ ہمارے شام اور ہمارے یمن پہ رحم فرما۔ لوگوں نے پھر نجد کا پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں زلزلے اور تباہیاں رونما ہوں گی اور وہیں سے شیطان اپنا سر نکالے گا۔ آخر زمان یعنی اینڈ آف ٹائمز کا وہ دور جہاں سانحے، خوریزی اور جنگی وہ منظر نامے جن کے بارے میں سب کچھ تفصیلاً قرآن و حدیث میں بیان ہو چکا۔ اگلی نشست میں اپنا دوستوں اور رشتہ داروں گرد و نواح کے لوگوں کا سب کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔